جمعۃ المبارک کے کیفاور اور ایمان افروز لمحات میں ہم سب احباب جمع ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے۔ ماہ ذی قعد اپنی پوری رونقوں کے ساتھ اور پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور آنے والا ماہ مقدس حج کا موسم ہے اور حج کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مناسبت کے ساتھ ضروری ہے کہ ان دنوں کے اندر ایک بڑی عالی مرتبت ہستی، اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے۔ چونکہ اس موسم کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی یادیں اور بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ قربانی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، تعمیر کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، حرم کو آباد کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو اتنی یادیں جن کے ساتھ جڑی ہوں ان کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو مختصر سا تعارف ذہن میں رکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو قرآن مجید میں بہت سارے القابات کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ ابو الانبیاء بھی کہا گیا، امت بھی کہا گیا، قانت بھی کہا گیا، خلیل بھی کہا گیا، اور امام الناس بھی کہا گیا، اواہ بھی کہا گیا، حلیم بھی کہا گیا۔ دیگر بہت سارے القابات آپ کے بیان کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی کے اندر جو معاملات ہیں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مختصر سا چھوٹا سا تعارف آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی رکھ دوں۔ ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ایمان یا عدم ایمان کے حوالے سے۔ کئی لوگ اس حوالے سے یہ قول کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور وہ بت فروش تھا، بت تراش تھا، بت بنانے والا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزر کے بارے میں قرآن یہی کہتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آزر کیسا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ کیا آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا یا نہیں۔ تو اس حوالے سے بات ذہن میں رکھیے کہ آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، والد نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو کتب کے اندر آتا ہے وہ تارخ یا تارح ہے، یعنی آخر پہ ہا ہے یا خا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق جو کتب سیر بتاتی ہیں، کتب تواریخ بتاتی ہیں، اور ارباب فکر و دانش نے اور مفسرین و محدثین نے جو لکھا ہے وہ آپ کے والد کو جمہور نے آزر نہیں بتایا بلکہ تارخ بتایا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک دلائل ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کتب احادیث کا مطالعہ کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات مل جاتی ہے کہ چچا کے لیے بھی اب کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ بات تو وہیں سے آتی ہے نا جہاں قرآن مجید میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، یعنی باپ کا لفظ وہاں پہ اب کا لفظ استعمال ہوا، تو وہاں سے لوگوں نے یہ بات نکالی کہ آزر جو ہے وہ آپ کا باپ ہے۔ تو اب کا لفظ جو ہے، ابن کا جو لفظ ہے، یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت جب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا تو ان کو کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ جناب ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی اور آپ کے آبا کے رب کی عبادت کریں گے۔ اب ایک بات سمجھیے، یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ چچا۔ یہ بات سمجھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، لیکن وہاں قرآن میں کیا آ رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ اولاد کہہ رہی ہے جناب ابا جان اے یعقوب علیہ السلام ہم آپ کے رب کی
اور آپ کے آبا کے رب کی عبادت کریں گے. اور آبا کے اندر کس کو ذکر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی، اسحاق علیہ السلام کو بھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور اسحاق علیہ السلام کے متعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ آبا کے اندر ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، لیکن ان کے لیے بھی آبا کا لفظ ہی استعمال کیا. تو لہٰذا یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، اب کا لفظ بولا جاتا ہے. آپ حدیث کی طرف آئیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے حضرت عباس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت جو ہے وہ جامع ترمذی میں آتی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی. سرکار نے ارشاد فرمایا العباس عم رسول اللہ، فرمایا عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی پاک کے چچا ہیں. فإن عم الرجل سلو ابیہ، فرمایا کسی بندے کا بھی جو چچا ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی طرح ہی ہوتا ہے. حضور نے باقاعدہ یہ بات ارشاد فرمائی. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے، ایک بار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ردو علی ابی، حضرت عباس کے بارے میں فرمایا میرے باپ کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. تو بات کن کی ہو رہی تھی؟ حضرت عباس کی. تو حضور نے وہاں کہا ردو علی ابی، میرے باپ کو مجھ پر لوٹا دو. تو اس کا مطلب اب کا لفظ بولا جا سکتا ہے. پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعائیں مانگی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں قبول اسلام کر لوں گا، تو آپ اس کی ہدایت کی دعا کرتے تھے. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی. یہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ابن ابی حاتم اس کو سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کے آتے ہیں اس روایت کو. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا ترک کر دی، جس کا قرآن مجید کی سورہ توبہ میں آیت نمبر 114 میں ذکر آتا ہے. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے یعنی اپنے چچا آزر کے لیے، إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو آزر کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے وہ ان کا اس کے ساتھ ایک وعدہ تھا. اس نے کہا تھا کہ میں قبول اسلام کر لوں گا، تو آپ مغفرت کی دعا کرتے تھے. لیکن فلما تبین لہ، جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ انہ عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، آپ اس سے جدا ہو گئے، دعا کرنی چھوڑ دی. اور پھر ارشاد فرمایا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اواہ بھی ہیں حلیم بھی ہیں. اچھا، یہ جو دعا کرنی چھوڑی والا جو معاملہ ہے یہ کب کی بات ہے؟ یہ سارے واقعات، آگ میں ڈالنے کا معاملہ، ہجرت کا معاملہ، اولاد کے ہونے کا معاملہ، اولاد کو جا کے حرم میں آباد کرنے کا معاملہ، سارے معاملے بعد کے ہیں، وہ معاملہ پہلے کا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی للفتاوی میں یہ بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 37 سال تھی جب یہ معاملہ جو ہے پیش آیا. آپ نے آزر کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی. اس کے بعد آزر اپنی موت مر گیا اسی اپنے کفر کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بعد میں وہ آگ کے ڈالنے والا معاملہ پیش آیا. اس کے بعد پھر آپ نے ملک شام کی طرف ہجرت کی، وہاں سے آپ مصر گئے. مصر سے پھر آپ کو حضرت ہاجرہ ملی جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. حضرت سارہ پہلے آپ کے نکاح میں تھی. پھر اس کے بعد آپ دوبارہ ملک شام میں آئے. ملک شام میں آ کے آپ کے ہاں حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے 90 سال کی عمر میں. کتنی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت؟ 90 سال جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو لے کے آپ حرم پاک گئے جہاں ابھی ویرانی تھی، آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ چرند پرند، ارض غیر ذی زرع. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں جو آتا ہے خالق کائنات نے اس کے بارے میں جو وہ پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں لے جا کے اپنی اولاد کو دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں. اب یہ 90 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، اور وہ جو دعا کرنے کا معاملہ تھا وہ 37 سال کی عمر میں آپ نے کہہ دیا کہ اب دعا نہیں کروں گا. انہی آیات میں سے آپ اگلی آیت کو پڑھیے، سورہ الانبیاء ہے.
انہی آیات کے اندر آپ آگے پڑھیے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہا آیت نمبر 40 اور 41 میں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی۔ 50-55 سال پہلے آپ نے کہہ دیا اب دعا نہیں کروں گا، دعا سے آپ بیزار ہو گئے اور اس سے آپ بیزار ہو گئے کیونکہ وہ کفر پہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو 55 سال بعد آپ پھر دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ تو پتا چلا وہ جس سے دعا کے لیے بیزار ہوئے تھے وہ اور تھا، یہ اب جس کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ اور ہے۔ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی کفر پہ موت کا بھی پتا ہو پھر بندہ کہہ رہا ہو یا اللہ اسے بخش دے، یہ تو عام ایمان والوں کو روکا جا رہا ہے، نبی تھوڑی دعا کریں گے کافر کے لیے۔ تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے جو 55 سال بعد آپ نے دعا کی، اس سے مراد آپ کے حقیقی والد حضرت طارق تھے جو کہ ایمان پر تھے، اور وہ پہلے والی جو دعا کا معاملہ تھا وہ چچا آزر کے لیے تھا جو بے ایمان تھا۔ تو ان تمام باتوں سے مختصراً میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی، ایک اور دلیل بھی اس میں ذہن میں رکھ لیں۔ خود امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان شعب الایمان میں بھی آتا ہے، کنز العمال میں بھی آتا ہے، سرکار نے فرمایا لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا میں شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے وجود تک پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک کے اجداد میں آتے ہیں، بس سرکار کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضور فرما رہے ہیں میری جتنے آبا ہوئے ہیں وہ بھی سارے پاک ہیں، میری ساری مائیں بھی پاک ہیں۔ تو پتا چلا اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی آ رہے ہیں، حضور نے ان کو پاک قرار دیا۔ لہٰذا آپ پاک کا لفظ تو جو ہے وہ ایمان والے کے لیے بولا جاتا ہے، مشرکوں کو تو نجس کہا گیا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق خلقا، ترمذی میں ہے، فرمایا رب نے مخلوق پیدا کی فجعلنی فی خیرہم، اس میں جو بہتر حصہ تھا اس میں مجھے رکھا، ثم جعلہم قبائل ثم جعلہم فرقتین، پھر ان کے فرقے بنائے، گروہ بنائے، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، بہتر گروہ میں مجھے رکھا، ثم جعلہم قبائل، پھر ان کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، بہتر قبیلے میں مجھے رکھا، ثم جعلہم بیوتا، پھر ان کے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، بہتر گھر میں مجھے رکھا، فانا خیرہم بیتا و نفسا، فرمایا میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے، میری ذات بھی سب سے بہتر ہے۔ تو سرکار آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے وجود تک بیان کر رہے ہیں، سب کو بہتر 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 کہہ رہے ہیں۔ مشرک بہتر تو نہیں ہوتا، بہتر تو ایمان والے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت طارق ہیں جو کہ صاحب ایمان تھے اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب تھوڑا آگے بڑھیے ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت اور ان کی زندگی کی آزمائشوں کے متعلق ایک بات ذہن نشین رکھیں، مقام اور مرتبہ رب عطا کرتا ہے بندے کو۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم مقام کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے پیچھے جو کوشش ہوتی ہے انسان کی، محنتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، اس کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی ہوں یا جتنے بھی برگزیدہ بندے ہوں، جو ان کو مقام ملا ہے پیچھے بڑی آزمائشیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو آزمایا تو وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ 100%، 100%، یعنی پورا 100%، آپ نے 100 میں سے 100 نمبر لیے، جو آزمائش تھی اس میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر رب نے فرمایا میں آپ کو لوگوں کا امام بنا دوں۔ پہلے آزمائشیں، اور امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، سرکار سب سے سخت آزمائش کس پہ آتی ہے؟ قال الانبیاء، فرمایا نبیوں پہ، ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ، من کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ ومن کان فی دینہ رقہ ابتلی علی حسب دینہ، فرمایا جس کا دین زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے، جس کے دین میں قدر کمزوری ہوتی ہے آزمائش اتنی نرم ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی آزمائشیں نبیوں پہ آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشیں آپ دیکھیں نا، سب سے پہلی بات جان کی آزمائش،
اور وہ آزمائش کے وقت کا وہ حکمران مقابلے میں ہے نمرود، جو ان حکمرانوں میں ہے جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی۔ 4 بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، 2 مسلمان 2 کافر۔ اب جو 2 کافر حکمران ہیں ان میں سے ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر ہے، اور جو 2 مسلمان ہیں اس میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک حضرت ذوالقرنین ہے۔ اب پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والا بادشاہ سامنے ہے نمرود، اور اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں، بت پوجے جا رہے ہیں ہر طرف، پوری دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال کی وحدانیت کا نغمہ پکارتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب آپ بتوں کو پاش کرتے ہیں تو سارا کفر ایک طرف اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جناب آگ جلائیں گے اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیں گے، 3 میل تک کے فاصلے کے اوپر جگہ کو گھیر کر اس میں لکڑیاں اکٹھی کی گئی، لکڑیوں کا ڈھیر لگایا گیا، اور کئی ماہ تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ لوگ نظریں مانتے تھے، منتیں مانتے تھے، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں معاذ اللہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو لکڑیاں جمع ہو رہی اس میں لکڑیاں ڈالوں گا۔ اس طرح لکڑیوں کا ڈھیر لگایا گیا۔ جب آگ جلائی گئی تو آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ فضا میں اڑنے والے پرندے جو ہے وہ جل جل کے گرتے تھے، اتنے بلند شعلے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق میں رکھ کر جب ڈالنے لگے نا، اب چشم تصور میں لاؤ نا منظر، انسان کو پتا ہو سامنے آگ جل رہی ہے، آگ میرے بدن کو جھلسا دے گی، اور اس وقت انسان مدد چاہتا ہے نا، میری کوئی مدد کرے، میرا کوئی حامی بن جائے، میرا کوئی معاون بن جائے، مددگار بن جائے۔ تو اتنے آگ کے اٹھتے ہوئے شعلوں کی طرف منجنیق میں رکھ کے آپ کو ڈالنے لگے، قریب ہے کہ اب ڈال دیا جائے گا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرے خلیل ہیں، تیرے پاک پیغمبر ہیں، اجازت ہو تو مدد نہ کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا آپ سے مدد مانگتے ہیں تو کر دو، آپ سے مدد مانگتے ہیں تو کر دو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی میری کوئی مدد چاہیے۔ آپ ان ہستیوں کا اعتقاد اور عقیدہ دیکھیے، نظریہ دیکھیے ان ہستیوں کا۔ جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں آپ میری مدد کو آئے ہیں، رب نے آپ کو حکم دیا ہے مدد کا کہ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ دل تو میرا کر رہا تھا، یہ چاہ رہا تھا مدد کرنے کو۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا مدد مانگتے ہیں تو کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما من کا فلا، آپ سے میری حاجت نہیں ہے، رب جانے اور میں جانے۔ حسبی ان سوالی علمہ بحالی، مجھے میرا مالک ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ اسے میرے حال کا علم ہے، تو لہٰذا میں کسی اور سے سوال نہیں کروں گا۔ جبریل امین علیہ السلام کو کہا آپ سے مدد نہیں چاہیے۔ اب اس آگ کی طرف ڈالا جانے کا معاملہ آتا ہے تو خالق کائنات نے پھر خود آگ سے کلام کیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ اعتقاد تھا نا، رب کی ذات پہ یقین تھا، تو رب نے آگ کو کہہ دیا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر رب برد کے ساتھ سلامہ کا لفظ نہ بولتا تو ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو جاتی، ابراہیم علیہ السلام کا ٹھنڈک کی وجہ سے انتقال ہو جاتا، لیکن رب نے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو سلامتی والی بھی ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بیٹھے رہے، جو بازار لوگوں کو آگ نظر آ رہی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے رب نے اسے گلزار بنا دیا۔ حضرت اقبال اسی پہ کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بامر، اور عشق فرسودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی ہے پیغام ابھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ایک امتحان ہے، جان کی بات آئی ہے تو رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کی بازی لگا دی۔ اگلی بات دیکھیے، مالی آزمائش کی بات۔ امام رازی لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ لے کے جا رہے تھے، بکریوں کو چرا رہے ہیں، تو دور کسی نے پہاڑ کی چوٹی سے آواز لگائی، اللہ، رب کا نام پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھا اور دیکھ کر کہا ایک بار پھر نام لینا۔ جس کے ساتھ انسان محبت کرتا اس کا نام آ جائے، جس کے لیے آگ میں جانے کو بندہ تیار کھڑا ہو، جب اس کا نام لیا جائے تو کتنی لذت آئے گی۔ وہ واقعتاً رب ذوالجلال کی محبت میں فنا تھے، خالق کائنات کی محبت میں قربان ہونے والے تھے۔ جب نام آیا رب کا تو کہا ایک بار پھر نام لو۔ تو وہ پکارنے والے نے کہا میں لا اذکر اللہ مجانا، جناب مفت میں تو نہیں لوں گا، پہلے میں نے اپنی مرضی سے نام لیا ہے، اب آپ ذمہ داری لگا رہے ہیں تو بتائیں مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا آدھی بکریاں تمہیں دے دوں گا، رب کا نام لو۔ اس نے پھر رب کا نام لیا، آپ نے پھر سن کے کہا بڑا لطف آیا، ایک بار پھر میرے رب کا نام لو۔
کتنی محبت کرنے والے. اس نے پھر کہا میں مفت میں نام نہیں لوں گا. اب کیا دیں گے؟ کہا باقی آدھی بکریاں بھی تمہیں دے دوں گا. پھر اللہ کا نام سنا, پھر کہا دوبارہ اللہ کا نام لو. اس نے کہا کہ جناب اب تو آپ کے پاس کوئی ریوڑ بھی نہیں ہے, بکریاں بھی نہیں ہیں, اب کیا دیں گے مجھے؟ انہوں نے کہا میں خود تیرے ساتھ چلوں گا, تیری بکریاں چراتا جاؤں گا, تو مجھے رب کا نام سناتے جا. جب یہ بات کہی تو اس شخص نے پکار کر کہا میں بکریاں لینے نہیں آیا, میں رب کا فرشتہ تھا. رب نے کہا جا کے دیکھو ابراہیم کو مال پیارا ہے کہ ہماری ذات پیاری. تو آپ آزمائش میں پورے اترے ہیں, رب ذوالجلال نے دیکھ لیے آپ رب سے محبت کرنے والے. رب اپنے پیاروں کو آزما رہے ہیں. اتنی آزمائشیں آتی ہیں زندگی کے اندر. پھر اسی طرح آپ اولاد کی آزمائش کی بات دیکھیے, 90 سال کی عمر تک اولاد نہیں. لاؤ نہ کوئی اتنے بڑے امتحان سے گزرنے والا. انسان کی طبیعت پہ کیا گزرتی ہے, لوگ کتنی کتنی تمنائیں کرتے ہیں, کتنی کتنی دعائیں کرتے ہیں, کئی شکووں میں پڑ جاتے ہیں, شکایتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. مگر وہ کیسے پختہ عقیدے والے ہیں. 90 سال کی عمر تک اولاد نہیں. 90 سال کی عمر میں جا کے رب ذوالجلال نے پتر دیا, بڑھاپے کا سہارا حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس عمر میں بیٹا ملا ہے تو ادھر رب کا حکم آ جاتا ہے ان کو آپ جو ہے وہ ارض غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آؤ. امتحان تو دیکھیں یار. اس وقت جب بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے, بچے کو باپ کے پیار کی ضرورت ہے, کہا جا رہا ہے ان کو اپنے آپ سے دور کرو, دور چھوڑ کے آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام انہیں ساتھ لیتے ہیں اس جگہ پہ جہاں آپ آج کعبۃ اللہ ہے, حرم پاک ہے, رونقیں اور رعنائیاں ہیں. یہ ان بڑوں کی قربانیاں. وہاں اپنی بیوی کو اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے آنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نے کہا آپ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنی بیوی کو, اپنے بچے کو, دودھ پیتے بچے کو آپ اس حال میں چھوڑ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر تھوڑا آپ آگے بڑھے, پھر انہوں نے دامن پکڑ کے کہا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار انہوں نے کہا رب کا حکم تو نہیں. یار عقیدے اور نظریے دیکھیے. عقائد کچھ اور چیزیں ہیں, اعتقاد, یقین, اعتماد کچھ اور چیز ہے جو آج ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. کہا رب کا حکم تو نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں رب کا حکم ہے. ان کا رب کا حکم ہے, پھر آپ جائیں, ہم جانے اور رب جائیں. رب ذوالجلال ہماری مدد کرنے والے. آپ چلے گئے. وہ کچھ جو پانی, کچھ کھجوریں پاس موجود تھی, تھوڑے وقت کے بعد وہ ختم ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی, ننھے شیر خار ہیں, پیاس لگی تو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ بچے کی پیاس کو دیکھتے ہوئے پہاڑیاں جو سامنے دو تھی ان پہاڑیوں پہ دوڑی جن کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا, یوں آپ نے 7 چکر کیے. ادھر پانی کے لیے اسماعیل علیہ السلام نے تڑپتے ہوئے زمین پہ اپنی ایڑیوں کو رگڑا. خالق کائنات کا کرم ہوا, رب نے اپنے نبی کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کے چشمے جاری فرما دیے. اور حضرت ہاجرہ نے آ کر اس کے گرد منڈیر لگائی اور کہا زم زم, ٹھہر ٹھہر, اور وہ پانی رک گیا. جتنا استعمال کیا جاتا تھا اسی حساب سے اور آ جاتا تھا. پھر قبائل آ کے آباد ہونے لگے. صحراؤں میں تو پانی چاہیے نا. قبیلہ بنو جرم نے دیکھا کہ پانی یہاں پڑا ہوا ہے, اور قبائل نے دیکھا یہاں پانی موجود ہے, تو ارد گرد قبیلے بسنے لگے. مگر قربانیاں ان کی ہیں جنہوں نے جا کے ڈیرا تب لگایا جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ رونقیں اور رعنائیاں بڑی. اس کے بعد اگلی آزمائش اور امتحان دیکھیں. پہلے بیوی اور بچے کو اپنے آپ سے دور کرنا. اگلی آزمائش کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, جب وہ بچہ تھوڑا چلنے کے قابل ہوا, باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا, کچھ اپنے جو ہے وہ بچپنے سے شباب کی طرف قدم رکھنے لگا, تو ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور آ کے کہتے قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. کیا نظام ہے رب ذوالجلال کی قدرت کا. قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ, بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. بیٹے نے نہیں کہا بابا جان پہلے آپ نے ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا, اتنی فرقتوں میں, اتنی جدائیوں میں, اتنی مشکلوں میں ہم نے وقت گزارا. کیسے ہم نے گزارا کیا میں نے اور میری ماں نے. اب جب میں تھوڑا بڑا ہوا ہوں تو آپ چھری لے کے آ گئے ہیں گلا کاٹ رہے ہیں. ایسا نہیں. وہ جو اکابرین ہیں, وہ جو بڑے ہیں, اللہ کے نبی ہے برگزیدہ, ان کے اعتماد اور یقین کچھ اور لیول کے ہوتے ہیں. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک قال یا ابت افعل. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اذبحک, بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو تو بتا تو کیا کہتا ہے اس بارے میں.
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہتے ابا جان جو رب نے حکم دیا ہے آپ کر دیں، آپ انشاءاللہ مجھے بے صبری کرنے والا نہیں صبر کرنے والا پائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے چلتے ہیں گھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو راستے میں آپ ادھر نکلے تو شیطان حضرت ہاجرہ کے دروازے پہ آیا، آ کے کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کدھر ہے؟ اپنے بیٹے کو سیر کروانے لے کے گئے، سیر کروانے نہیں لے کے گئے، وہ تو اس کے گلے پہ چھری چلانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا تو کیسی بات کر رہا ہے، کوئی باپ بیٹے کا گلا کاٹے گا؟ اب شیطان کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا، اس نے کہا نہیں وہ اس لیے کاٹ رہے ہیں، وہ کہتے رب کا حکم ہے۔ فرمانے لگی رب کا حکم ہے تو تو کون ہوتا ہے؟ جب رب کا حکم ہے تو تو کون ہے؟ ہم تو رب ذوالجلال کے حکم پہ تن من دھن مارنے والے اور قربان کرنے والے۔ اب چارہ نہ چلا تو اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو جا کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے؟ آپ کے گلے پہ چھری چلنے لگی ہے، آپ کا گلا کٹ جائے گا، آپ نے کیسے زندگی کے اوقات پیچھے گزارے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ تو میری ایک جان ہے، لاکھ بھی ہو تو رب کے حکم پہ قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ اپنے پتر کے گلے پہ چھری چلائیں، یہ خواب خیال ہوتے ہیں، یہ خیال آ گئے آپ کو تو آپ چھری لے کے آ گئے۔ اب نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی خداوندی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا خواب رب کی وحی ہوا کرتا ہے، کا خواب تو خیال ہوتے ہیں تو آپ چھری چلانے آ گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ رب کا حکم ہے، اور رب کے حکم کے آگے ایک پتر نہیں لاکھ بھی ہو تو قربان کر دو۔ پکارتی ہے فضاؤں میں اب بھی روح خلیل، رضائے دوست پہ قربان لاکھ اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام اب اس پورے جو ہے وہ واقعہ کو مورخ اسلام حفیظ جلندری نے جس انداز میں بیان کیا نا، وہ انداز بھی بڑا دلکش ہے۔ میں وہ اشعار آپ کے سامنے رکھ کے بات کو سمیٹ دوں گا جس رنگ میں انہوں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بشارت پائی، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا، خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، آپ فوراً اٹھے کہ بیٹے کا گلا کاٹنا ہے۔ پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیرت تھے استاد گزاری پر، زمین و آسماں حیران تھے استاد گزاری پر۔ اور آگے کیا کہا؟ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، ذرا برابر بھی چہرے پہ کوئی تامل نہیں تھا، کوئی سوال نہیں تھا، دونوں حشاش بشاش جا رہے ہیں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، بیٹے نے کہا ابا جان اسماعیل صبر کرنے والا، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، خدا کے حکم پر بندہ بے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا۔ ابا جی میں تو صابر ہوں، میں تو حاضر ہوں چھری چلوانے کو، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھ کے آپ کا دل نرم پڑ جائے، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرا جائے۔ اللہ اکبر۔
پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اللہ اکبر، بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر اب چلنے والی، یہ منظر ہے اور دونوں مطمئن ہیں۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ کی رحمتوں کو جوش آ گیا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہا بس امتحان مقصود تھا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، جبریل امین آئے اور آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا اثار و جرت کا، حضرت جی گلا کٹوانا مقصود نہیں تھا، بس امتحان تھا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، یہ آپ کی قربانی اللہ کو پسند آ گئی ہے کہ جنت سے یہ برہ آ گیا ہے بہر قربانی، اللہ نے یہ دمبا قربانی کے لیے بیچ دیا ہے، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے، غرض دمبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ تو یہ امتحانوں سے گزار کر اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ شان دی جا رہی ہے۔ تو ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں امتحان آئیں تو صبر کرنا چاہیے، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، امتحان مانگنا نہیں چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی امتحان آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کو سامنے رکھیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت